اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتذکر اولو الالباب الصلوات ماشاءاللہ خالق کائنات سارا نو آباد و ارشاد فرمائے اتنے مومنین مرحوم ہو گئے اللہ انہوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے خالق کائنات دے بہت ڈھیر احسان شمار بھی نہیں ہو سکتے خداوند عالم نے انسان کو بہت بڑی عزت عطا کی دی ہے بہت بڑا مقام عطا کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خالق نے ساری کائنات سونی بنائی ہے اور فخر انسان بنا کے دیتا میری تھوڑی جہی عادت ہے بے اثر کو اپنے بارے تھوڑا جہاں سوچنا چاہیے کہ دنیا تے کیوں آئے بھیجنا لے بھیجا کیوں کرنا کیا ہے آخر ایسا وجنا کتے چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا فعل حکمت تو خالی نہیں ہوگا جائے خالق اتنا بڑا انتظام کیتا ہے آخروں دا کوئی مقصد ہے اس واسطے مولا امیر فرمائیں کہ لم یخلقکم عبثا اللہ نے تو فضول خلق نہیں کیا وَلَمْ يَتْرُكُكُمْ سُدًّا نہ کوئی بے فائدہ چھوڑا پیدا کیتا فرمایا تہاڑے اور تہاڑے درمیان ما بین احدکم والجنت بین الجنت والنار الا الموت ینزل بہ فرمایا تہاڑے مولا امیر فرما رہے ہیں فرمایا ما بین احدکم و بین الجنت والنار الا الموت ینزل بہ علی فرمائیں تہاڑے اور جنت یا جہنم دے درمیان فاصلہ صرف موت ہے موت دے بعد یا جنت یا جہنم سورہ نحل نے بھی ہے کہ دو قسم دے مقصد تذکرہ ہویا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم کہ جب ظالموں کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس وقت قالوا السلام وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں برے کام نہیں کیے تھے ما کنا ہم نے کوئی برے کام نہیں کیے تھے فرشتے جواب میں کہیں گے اللہ سب کو جانتا ہے لیکن اگر وَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا جاؤ سیدھے جہنم میں وَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ متکبرین کا ٹھکانہ کتنا برا ہے دوسرے مقام تھے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین جب طیبین پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگوں کی رزق حلال کھانے والے لوگوں کی جب فرشتے روح قبض کریں گے یقولون السلام علیکم ادخلوا جنت بما کنتم تعملون جاؤ جنت میں جو کام کرتے رہے کیونکہ ساری زندگی بالکل ہی محدود ہے کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں اس واسطے میرے بھائیوں انبیاء دیاں زندگیاں دیکھو معصومین دیاں زندگیاں دیکھو بہت مسائل بہت تکلیفاں برداشت کی دیا اور خالق دا قانون ہے کہ الذی خالق الموت والحیات وہ اللہ جڑا موت دا بھی خالق ہے حیات دا بھی خالق ہے
فانو پیدا اس واسطے کی دے لے یبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو جو تمہارے جو اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائیو کائنات دی سیٹنگ دیکھو، بناوٹ دیکھو، اللہ نے اس کائنات دے بیچ میں دوبارہ عرض کر رہا کہ انسان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل کی اور ذمہ داریاں بھی ظاہر ہے، اتنی عزت اتنی ذمہ داری بھی ہے، اور پھر خالق نے کوئی شے چھپا کے نہیں رکھی، ہر شے ساڑھے سامنے۔ آج جیڑا میں دو چار گلہ کرنی ہیں وہ ان عقل مند لوگاں دے بارے کہ عقل مند کون ہوتے ہیں، توجہ ہے نا، کرنا دو چار گلہ۔ ویسے تک کائنات ہی ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند آتا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو پاگل سمجھا دے، کیا خیال ہے؟ ہر بندہ آتا ہے سارا نالو ذہین ہی مایا، عقل مندی مایا۔ آیا سارا جہان اگر عقل مند ہوتا تو جہنم میں کوئی نہ بنے جاتا۔ سارا جہان پیسے تھا دیکھو، سارا جہان اگر عقل مند ہوتا جہنم میں کوئی نہ بنے جاتا۔ جہنم دے بھی سن دے پہ ہو، عقل مند جہنم نہیں جائیں گے، عقل مند جنت میں جائیں گے۔ آیا عقل یہی یعنی اسی عقل سمجھو یہی عقل ہے؟ میرے خیال ہے قرآن تو پوچھتے ہیں، اللہ تا پاک کلام مومن انشار متوجہین یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جو عقل مند کون ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ علائم تھوڑی ذاتہ نظوات مقدسہ پائے وجن تو اللہ تا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر نہ پائے وجن تو کوشش کرنی ہے جو علامت اپنے اندر جگہ دے ہونی چاہیے جو ایسا مسافر ہیں۔ تو گل بڑی اوکھی ہے، یعنی آخرت یہ یا ہمیشہ جنت ہے یا ہمیشہ جہنم۔ عقل خالق نے انسان کو پیدا کی ہے، خالق فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ خالق نے جگہ تجھے وجود بڑھائی دے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں، اچھائی دی طاقت بھی ہے اور برائی دی طاقت بھی، اور یہ برابر دیا چوٹا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا، وہ ناکام ہے جس نے تزکیہ نفس نہ کیا۔ سن لے بھائیو، چونکہ انسان دی بس نیچے یعنی طاقت ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، چونکہ شاید ہے کہ میں پہلے تو انہوں حدیث سنائی ہوئے، حضور فرمایا کہ ما من شیء اکرم اللہ من ابن آدم، اللہ نے اولاد آدم تو بعد کے عزت علی مخلوق خلق کی تھی بھی کوئی نہیں۔ قیل یا رسول اللہ والملائکہ، اللہ دا رسول تے فرشتے وہ تو معصوم مخلوق ہے، تو سا فرما رہے ہو جو اللہ نے اولاد آدم کو عزت دی تھی۔ سرکار فرمایا والملائکہ تو مجبور رونا بے منزلت شمس والقمر، فرمایا فرشتے اللہ دی ہی کو مجبور مخلوق ہیں جیسے چاند اور سورج ہوتے ہیں، چاند سورج مجبور ہے، پتہ نہیں کڈن تو انتظام چلایا، وقت مقرر دے طلوع بھی کر رہے، وقت مقرر دے غروب بھی کر رہے۔ سننے بھائیو کدھیں سیکنڈ دا فرق نہیں آیا، اگر آزاد ہوندے میرے خیالی تو کہیں نے تبادہ گاٹا ہو بنیا، لہذا انہاں دا وقت مقرر دے طلوع کرنا، وقت مقرر دے غروب کرنا، دلیل جو کہیں ذات کنٹرول ہی چلی۔ ملائکہ تو مجبور ہونا بے منزلت شمس والقمر، ان اللہ رکب فی الملائکہ عقل بلا شاوہ، اللہ نے فرشتہ نو عقل دیتی ہے تے خواہش کوئی نہیں، فرشتہ نو عقل دیتی خواہش کوئی نہیں، بل بہائم شاوہ بلا عقل، حیوانہ نو خواہش دیتی تے عقل کوئی نہیں۔
سمجھ آ رہی ہے؟ حیوانہ نو خواہش دیتی عقل کوئی نہیں، ملائکہ نو عقل دیتی خواہش کوئی نہیں۔ ابن آدم کہتا ہے انسان کو اللہ نے دو طاقت دی دیا، انسان کو اللہ نے دو طاقت دی، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے، اور یہ انسان دا امتحان ہے۔ یہ اندر جڑیاں دو طاقتیں یہ سب نالوں مشکل ترین امتحان ہے، چونکہ ملائکہ دا امتحان آسان ہے، چونکہ ملائکہ دے کول عقل ہے، خواہش ہے ہی نہیں۔ بے امر ہی یعملون، فرشتے اللہ دے ہر حکم دے پابند دے، اللہ دی نافرمانی کاری نہیں سکتے۔ حیوانہ عقل کوئی نہیں، انہاں دے امتحان کوئی نہیں۔ میں ادھر آنا بھئی انسان پھنس گیا ہے، انسان خوش رہے پر انسان پھنس گیا، بڑا مشکل ہے میرے بھائیو۔ پوری زندگی نہ دو طاقتوں دے نال گزارا کرنا، اور یہ طاقتیں کوئی معمولی طاقت نہیں، سن دے بھائیو، انہاں دو طاقتوں دی مسلسل تے لگاتار جنگ ہے۔ انسان ایک میدان دی مانند ہے، یہ دو طاقتیں ہوں، حضور فرما رہے ہیں، توجہ دے نا، پتہ نہیں میں تھوڑے مزاجاں دے مطابق نہ بھی پڑھ دوں، لیکن میں ایک طالب علم میری جڑی سوچ ہے میں وہ تو سنا پڑی ہے۔ توجہ نہ سننا، میرے آقا فرماتے ہیں ان غالب عقلہ شاوا، اگر انسان دی عقل اس دی خواہش دے غالب آ گئی، خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ خواہش پر عقل غالب آ گئی، خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے افضل، چونکہ ملائکہ دے کوئی خواہش آئے ہی نہیں، یعنی ملائکہ نو کو روکنے والی طاقت کوئی نہیں۔ انسان دے اندر روکنے والی طاقت ہے، اور طاقت بھی کمزور طاقت نہیں، برابر دی طاقت ہے۔ اگر انسان عقل تو کم لیا تے عقل غالب آگئی خواہش دے، خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ ان غالبت شاوت وقلا، اگر اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ گئی، شر من البہائم، حیوانوں سے بھی پست تر ہے، حیوانوں سے بھی، چاہے وہ کوئی ہو، بڑا ہو چھوٹا، سن دے بہو، اگر اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی پست تر ہے۔ خواہش جہالت بھی آکھا ہوئے دے، مختلف اسمانائیں، ان عقل قلب بولا ہوئے دے، عقل بولا ہوئے دے، خواہش جہالت دونوں چیزاں بولیاں ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے جب عقل نو خلق کیتا کہ فرمائے اقبل، عقل آگے بڑھی، پھر فرمائے ادبر، پیچھے ہٹے۔ اللہ فرمائے تو میری عظیم مخلوق ہے، لیکن جال نو خلق کیتا، فرمایا اقبل ادبر، جال پیچھے ہٹا، فرمایا اقبل وطنا ہے۔ اللہ فرمائے تو نافرمان ہے، سن دے بے ہو۔ ہن اے دوئیں انہاں دیاں پوری ایک فوج ہے، سسٹم ہے، عقل دی بھی ایک فوج ہے اور جہال دی بھی ایک فوج ہے۔ بہرحال یہ دو طاقتیں عقل اور جہال، حدیث ہی کہے میں پڑھے، العقل صاحب و جیش رحمان، عقل اللہ دے لشکر دے ایک جرنیل ہے، سمجھ آئیے، عقل اللہ دے لشکر دے ایک جرنیل ہے، والجہل قائد و جیش شیطان، اور جہل شیطان کے لشکر کا ایک جرنیل ہے۔ یہ دو طاقتیں اندرین معصوم فرمائیں والنفس متجاذبۃ بینہما، انسان انہاں دو طاقتوں دے درمیان ہی ہے جیویں دو فوجاں لڑدیاں کہیں میدان ہی، دو فوجاں لڑدیاں ایک میدان ہی، انسان نفس متجاذبۃ بینہما، عقل چاہتی ہے کہ میری پیروی کر، میری منی ہوئے، جہالت خواہشہ دی میری منی ہوئے،
یہ مسلسل جنگ ہے، ہر ویلے جنگ ہے، وہاں تو امام بارگاہ جی بیٹھو اتھا ہی جنگ ہے، مسجد ہی جو ہے اتھا ہی جنگ ہے، تو یہ مسلسل یعنی جنگ ہے مسلسل، نفس متجاذبۃ بینہما، انسان نے دو طاقت درمیان ایک میدان دی حیثیت رکھنا۔ ہن کیا رزلٹ کیا ہو سی؟ فرمایا وَكَانَ أَيُّهُمَا غَالَبًا كَانَ فِي أَيِّهِ، فرمایا انہاں دو طاقتیں جو جیڑی طاقت غالب آوجے انسان اسی کا ہو جاتا ہے۔ ان دو طاقتوں میں سے جو طاقت غالب آ جائے، چونکہ میدان اللہ جڑے تھے کوئی فوجی حضرات تشریف فرما ہوں، فوجوں جڑی میدان لڑ دیں سرحدہ دی حفاظت ہوتی ہے، یعنی جتنے دو مقابلے ہوندے چوٹی دے مقابلے ہوندے پوریاں تجویزہ تدبیرہ ہوندی ہیں سارے، پھر جیڑا غالب آویں میدان ہوتے آتے ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں تیرے اندر ساڑھے اندر دو طاقتیں، یہ اسی نفس متجاذبۃ بینہما، انہاں دو طاقتیں درمیان انسان ایک میدان دی حیثیت ہے، جو طاقت غالب آ جاتی ہے کہ انسان اسی کا ہو جاتا ہے۔ اگر میں تھوڑا جہاں اس تو سلیس سے کراں تو میرے خیال آسان سمجھ آوے سی، مثلا صبح دی نماز ہے، انسان ستا ہوئے ہے بستر دے، کہ مؤذن آذان ہے کہ حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے دوڑ کرو۔ اتھے ہون ایڈو طاقتہ دی جنگ شروع ہوئے دی، عقلہ دیئے اٹھ موسن پہ سڑے دی، یہ خیال ہے اٹھ تیرے سمجھ دا ویلہ نہیں، شریف ہی ویلے نہیں سمجھے، سن دے بھائی وہ یعنی عقل کوشش کرے سی اٹھ علی والے ہی ویلے نہیں سمجھے، یہ خواہش کیا دیا نہیں آنے ستا رہے، آنے دا قائم ڈھیرے، آنے ستا رہے۔ یہ جنگ ہے عقل دی کوشش ہے، جو مسجد والے پاسے بنے خواہش جال دی کوشش ہے تھی ستا رہے۔ ہون میرے بھائیو امتحان ہے، حضور فرمائے ان غالب عقلہ شاوا، اگر اس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی، خیر من الملائکہ، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اگر اٹھ بھی ہے یقیناً چونکہ ملائکہ نو روکن دی طاقت نہیں، دے اندر طاقت بھی ہے، اس جہاد کی تے ایک کامیاب ہے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اگر ستا رہ گیا ہے، سن دے پہو حضور کے فرمایا عقل غالب آئی ملائکہ سے افضل، خواہش غالب آئی کیا ہوگا؟ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اب آذان سن کے جیڑا نہیں اٹھا، یہ خواہش غالب ہے، ان بستر سے انسان نے ایک حیوان ستا ہوئے، چاہے کوئی بھی ہے میرا بھائی، چونکہ حضور فرما رہے ہیں، ان چونکہ ایک خواہش دے تابع ہے، عقل دے تابع ہوندہ تو فوراً اٹھے گا، چونکہ محسن کائنات دا خالق انسان دا محسن ہے، اتھے کو شرین دے تیرے کل مگدہ کوئی شے نہیں، آتے آگ کہیں شے دی ضرورت ہی میرے کل مقدمت ہے کوئی عطا کرا۔ امنگ بیمارے کوئی تکلیف ہے، غربت ہے، اساڑیاں نمازاں اللہ نے کیڑا فائدہ لے ہونا ہے؟ یہ تو اللہ نے سسٹم بڑھایا، ورنہ ساڑی کسی عبادت دی لوڑ ہی نہیں، اللہ سسٹم بڑھایا جو میرا اور میری مخلوق دا رابطہ رہا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تُسی میں کو یاد کرو میں تمہانو یاد کرا، سن دے پہ ہو، لہذا او تینو مسجد اچ بلا کے، یہ وڈے بندہ نہیں باوزہ کا دفسرہ دیا کھلیاں کچھریاں نہیں ہوندیاں، اتھے انہوں نے اپنے حالات سنے میں دیں، جیڑے جیڑے کہیں دے کوئی مسائل ہیں وہ بیان ہوئے، اللہ 5 وقت تیڑے واسطے کھلی کچھاری دے انتظام کی تے جیڑی تکلیف ہے یا میں نے سنا میں دنیا تکلیف حال کر دے۔ یہ خیال ہے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہن میرے بھائیو قرآن 13واں پارہ سورہ رات اگر پڑھے لکھے سارے اور حکمہ منت کر ساں
کہ 80 قرآن تو دور ہیں، خدا را قرآن نال مربوط ہو، کیونکہ حضور فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی حتی یارد علی الحوض، میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی تو بچن دا واحد ذریعہ قرآن اور اہل بیت۔ ہن میرا بھائی قرآن تیرے کول موجود ہے، اہل بیت خالق دا اپنا ایک نظام ہے، 13 معصوم ہستیاں بلا لیاں، 14 نے پردہ غیبت ہی بھیجا، لیکن جی میں تیرے کول قرآن موجود ہے، میں محمد اور آل محمد کا فرمان بھی موجود ہے، سیرت بھی موجود ہے، فرمان بھی موجود ہے، سیرت بھی موجود ہے۔ البتہ تیرے واسطے تو ایک اور آسانی پیدا ہوئی اس دور دے وچ، اس مشکل ترین دور دے وچ تیرے واسطے ایک بہت بڑی آسانی معصوم نے یعنی تیرے واسطے آسانی پیدا کی تھی۔ دنیا ٹکمگا سنو، ساڈا فرمان سنو، اس کو ملاؤ قرآن دے نال۔ اگر ساڈا فرمان قرآن نال مل دے اکھا بند کر کے تسلیم کریں، اگر ساڈا فرمان قرآن نال نہیں ملتا دیوار دے بارے، ساڈا فرمان قرآن دے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ساڈا فرمان سن لے بھائیو، یہ میں خوش فہمیاں جو مبتلا نہ تھی، ڈھیر ساریاں ذمہ داریاں۔ مولا کائنات دے خطبہ مولا فرمانے لو تعلمون ما علم مما توغی عنکم غیب لخرجتم من السوادات تبکون علی اعمالکم وتلتادمون علی انفسکم۔ مولا علی فرماتے جو میں علی جانتا ہوں اگر تم جانتے، چونکہ سارے سامنے پردے لو، پردے علی دے سامنے، جو میں علی جانتا ہوں اگر تم جانتے تم آبادیاں چھوڑ دیتے، جنگلوں میں نکل جاتے، صحراؤں میں نکل جاتے، تب گونا علی اعمالکم اپنے اعمال پر روتے، تلتادمون علی انفسکم ماتم کرتے، کرنا کیا تھا کر کیا رہے ہیں۔ سننے بھائیو، ترکتم اموالکم لا حارس علیہ ولا خالف علیہ۔ مولا علی فرمائے اس مال دولت دے پیچھے دن رات دوڑ رہے ہو نا، یہ کو رشتہ چھڑ گا تو آگئے دے ذمہ ہی نہ لاؤ۔ یہ اگر تو انہوں پتہ ہوندہ کہ اللہ حساب کتنا مشکل ہے۔ میرے بھائیو جب ایسی کیفیت ہے، قرآن بھی تیرے کول موجود، اہل بیت دا فرمان بھی تیرے کول موجود، پریشانی دی گل کیڑی ہے؟ تو قرآن دے کول جیڑی گل پوچھیں تاں قرآن دے سیسی۔ ساڑی تے کمزوری اسی تو قرآن دے نیڑے نہیں گئے، اساں خوش فہمیاں دے بھی، اور دنیا اجڑ گئی اس عنوان دے نال کہ دنیا دے معاملے 4 بندہ پریشان ہے۔ توجہ ہے، آخرت دے معاملے 4 بندہ مطمئن ہے۔ یہ یا نہیں؟ دنیا دے معاملے میں نے دسو دانا لوگ تشریف اور کوئی امیر تو امیر بندہ تلاش کرو، ان کو پوچھو تیڑا کیا حال ہے، کیا کسی خوش ہیں؟ اکشی جیڑا پریشان میں اتنا کوئی نہیں ہے۔ آخرت دے معاملے ہر بندہ مطمئن ہے۔ 7.25 ارب آبادی ہے انسان اس وقت، کچھ لوگ ہو جیڑے اللہ نو نہیں مندے، جیڑے اللہ نو نہیں مندے انہیں قیامت نو مننا ہے جی، آخرت نو نہیں مندے، وہ مطمئن نہیں۔ آئزہ بتنا وکونا ترابن و ازامن عینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، یعنی انہاں دا عقیدہ ہے جب ہم مر جائیں گے اساں ریت مٹی بن جائیں گے، اس مٹی جو دوبارہ اساں کیسے زندہ ہو سکتا؟ وہ ادھر انسان دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا۔ بس یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی سن رہے ہو مطمئن ہی نا، میں سمجھا رہی ہوں، یعنی وہ مطمئن ہی آخرت ہے کوئی نہ، کھاؤ پیو جو تمہاری مرضی آوے کرو، لہذا تو پوچھنا والا کوئی نہیں۔
وہ تو مطمئن ہو گئے۔ باقی جڑے صاحب کتاب ہیں یہود و نصارہ انہاں تو پوچھو، یہودی کہتے ہیں لن یدخل الجنت الا من کان ہودا، یہودی کہتے ہیں کوئی نہیں جائے گا جنت میں مگر ہم، عیسائی کہتے ہیں کوئی نہیں جائے گا مگر ہم۔ مسلمانوں نے کوئی پوچھو، حضور فرمایا ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین ملہ کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت دے 73 فرقے تیسرے 72 جہنم میں جو ایسی۔ حدیث کہتے ہیں پکائی سنی ہوتے ہو نا، اچھا یہ دیکھو حدیث جو سارے لوگ پکائی بدے ان دے ہوتے ذرا عمل دیکھو، حضور پر 72 ہیک تے 72 دی کو نسبت یہ 72 ویسی جہنم میں جو ہیک ویسی حساب ہی اسے نتی بنائے، چھوڑ دے کوئی ہیک دا حساب تھی بنائے، یہ نہیں کوئی ہیک چھٹی ہے چلا وجہ، یہ ہوتا قانون ہے، یعنی 72 خوش ہے۔ اور تو سائنہ 73 فرقائیں چون دیکھو تو صحیح، ہر بندہ خوش ہے جو 73واں مایا 72 جی کھڑو گئی اپنے آپ انہوں 72 جی نہیں سمجھے سے، آرام میں ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، سن دے پہ ہو۔ یعنی دنیا دے معاملے سارے پریشان، جنت دے معاملے ہر بات خوش ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، میرا بھائی جنت میں عقل مند جائیں گے۔ کیوں پڑھو قرآن سورہ ملک، کلما القی فیہ فوج سألہم خزنۃ عالم یاتکم نذیر۔ جہنم بڑا برا گھر ہی نے، اللہ دے قرآن دس ہے کہ جہنم میں فوجاں دیاں فوجاں سٹیاں ویسے گروہ در گروہ پھینکے جائیں گے۔ سألہم خزنۃ عالم یاتکم نذیر، خازن جہنم پوچھیں کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اس مصیبت تو ہم کس سے نہیں ڈرایا؟ علم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے آئے تو تھے، کیا کہیں گے؟ آئے تو تھے، فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کبیر۔ جنہیں سانو سمجھے دیا ہیں، سانو واضح و نصیحت کرے دیا ہیں، ساری ہدایت واسطے سجے دے کرے دیا ہیں، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اور ہم تو یہ کہتے تھے اللہ نے یہ بات نازل ہی نہیں کی، تم خود گمراہ ہو، تم خود گمراہ فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اس لئے جہنم پہنچ ویسے توجہ نال ان اکشن لو کننا نسمع و ناکلو ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم نہ آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بھائیو، اسی ہی کی دوجہ کو دیکھ کے ہر بندہ مطمئن ہے میں تے جنتیاں دوسرا جہنمی ہے، حالانکہ معاملہ ہی نہیں، معاملہ ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے سوچے دے کہ میں کیڑے پاسے جا رہا ہوں، کیونکہ ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ نے نظام ایسے بڑھایا۔ ان سورہ رات شاید ہے کہ میں پوری تفصیل تو بیان نہ کر سکا ہوں وقت کی قلت کی وجہ دوں، کیونکہ سورہ رات 13واں پارہ قرآن دا ترجمہ چاہ کے پڑھائے، تفسیرہ چاہ کے پڑھائے، لکھائے، لیکن قرآن عقل مند کے کو آدھا بھی ہے۔ قرآن آدھا بھی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، عہد الہی کو۔ اس لئے تو ایمان کھیرنا ہے اللہ تے، اللہ نوادہ اولا شریک بنے، لا الہ الا اللہ پڑھے گی عہد کیتا ہے۔ اور پھر اس نالوں یہ مضبوط سسٹم ہے، اسی سارے عہد کر کے آئے ہیں، اگرچہ سانو یاد نہیں ہے چونکہ ایسی متوجہ نہیں، اللہ نے وہ انتظام کیتا ہے
کہ عالم ارواح اللہ نے سارے ارواح تو وعد لیے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے ارواح تسلیم کر کے انکار بلا تو ہمارا رب ہے۔ حضور دی نبوت دا کائنات دی امیر دی ولایت دا اعلان لیا، اقرار لیا، جیڑا اس اقرار تے قائم ہے وہ کلمہ ہے۔ اس میں ایک نشانی ہے، سن دے بھائیو، اور جیڑے لوگ خدا کو نہیں مندے وہ اس آیت تے پورے ہی جیڑے مندے ہی جیڑے خدا دی نہیں مندے وہ اس آیت تے پورے ہی۔ تسا چلے جاؤ دنیا دے ہوتے دیکھو، یعنی غیر مسلم قومہ کتنے ہوتے چلیاں گئی ہیں، حیران و حیر العقول کارنامے انہاں دے انجام دے کے عقلہ نو حیران کر دیتے بھئی کیڑی عظیم عقل رکھتے لوگ۔ لیکن حضور دے زمانے ایک عیسائی جو ہے نا مدینے کہ اصلا بڑی بھنری قوم ہے، ڈھلی قوم ہے مسلمان، پٹھا دو بڑی تعریفوں کی تھیا۔ حضور ایک کوئی بڑا ذہین ہے، بڑا کوئی عقل مند ہے، سرکار فرمایا اللہ دے بندو، اللہ دے دشمن بھی عقل مند ہوتے ہیں۔ اللہ دے دشمن عقل مند، اس لیے یوفون بعہد اللہ، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ اس نے وحدہ لا شریک من نہیں، وہ سب نال بڑی طاقت ہے۔ ایمان یہ چیز ہے میرے بھائیوں، یعنی تسی اندازہ کرو دوسرا تو ماشاءاللہ سارے اسی سارے مسلمان ہیں، بد مومن سارا سسٹم ہے، آباء و اجداد دے بولوں، لیکن تسی ایمان جیڑا اصل ہے اس دی ذرا کیفیت دیکھو۔ ایک مختصر جائے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے بولائے کہ فرعون آکھے لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر میرے علاوت ہے کوئی اور خدا بنایا تو میں تو قید کر دے سکتا۔ سرکار فرمایا وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اگر میں واضح کوئی معجزہ گن کے آیا ہوا پھر بھی میں قید کر دے سے۔ فرعون نے فَاتِ بِإِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرعون نے سچے تے لیا۔ حضرت موسیٰ بھی یہ گل چاہ دیا، یہ گل کرے فال کا عصا، حضرت موسیٰ نے چھوٹا چاہیا ان سٹا فیضا ہے یا ثوبان مبین، اجدہا بن گیا۔ مجھے لے اجدہا بنائے انہوں نے دسو کہ فرعون دے دربار جتا حضرت نے عصا سٹے تے اجدہا بن گئے، مار گئی میں تسا اور چپ کر کے بیٹھ رہی ہو سی، کھلبلی مچ گئی میں دربار ہی۔ فرعون حیران ہوئے، سننے پہ بنازہ یادوں پیدا یا پیدا اور ناظرین، حضرت موسیٰ نے اپنا دست مبارک جو ظاہر کی تھے نور دی لائٹ نکلی۔ قال للمال اولا حاضر لساہر علیم، انہیں پہلے آدھا بیٹھائی یہ جو تمہارا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے یہ نادان ہے، سنو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ دیوانہ ہے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اجدہا نٹھے سونا تھا بیٹے تو وہ بہت بڑا عالم ہے، یہ کہہ رہا ہے بہت بڑا عالم ہے۔ ہن اپنی ریت نال خدا مخلوق نال گفتگو کی تھی، یہ بڑا ساحر ہے، جادوگر ہے، یرید و یخرجکم من ارضکم بسحر، اکھ لگا اے دا ارادہ انہیں جادو دے ذریعے تو آگو تو اٹھے ملک کی جو کرنا چاہتے سیاسی گفتگو آئی، یہ تو آگو تو اٹھے ملک کی جو قوم کو نال ملاؤن واسطے فماذا تامرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سن دے کوئی خدا مشورہ بھی اگندہ ہے، مخلوق دے فماذا تامرون کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہاں کا ارج واقع واپس فی المدائن حاشرین، انہاں کا فرعون بیڑی وڈی گل کھائی نہیں ہوئی، انہاں فرعون قید چکر ملکی جی بھیج دے اپنے بندے بلا لے جادوگر مقابلہ چکر یوم سارات لمیقات یوم معلوم، گل ہے کیڑی ڈھی لگنی آئی، حکومتی اعلان آئی، پورے ملک دے وچ جادوگر آ گئے۔ اچھا تے اس دور دے وچ جادوگر دا بھی عروج آئی، جادوگری دا عروج آئی، باقاعدہ کالج آئی، باقاعدہ سسٹم ہیں، بڑے سسٹم ہیں جادو دے، اور اللہ نے بھی یہ انتظام کیتا ہی دے، جتے جادو دا عروج ہے تے حضرت موسیٰ نے وسا دے کے بھیجے،
حضرت عیسیٰ کے زمانے طب دا عروج ہے، یعنی قریب المرض مریضاں کو اٹھا بلائے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے مردہ کو زندہ چک رہے تھے. سمجھ آ رہی؟ حضور کے زمانے دو چیزاں دا عروج آئی، شجاعت اور فصاحت. شجاعت اور فصاحت. حضور نو اللہ نے دو چیزاں عطا کی تھی، قرآن اور علی. دو چیزاں عطا فرمائیاں. اللہ فرمایا میرا حبیب گھبرا نہیں، اگر فساد کے مقابلے جاویں قرآن پیش کر دے میدان ہی جاویں علی بھیج دے. تو میرے بھائیوں یعنی اس لئے آگے جادوگر کے بھی دل لگنی ہے. آگے سبحان اللہ تے حضرت موسیٰ فرمائے الکمان تم الکون شکر جڑا تسا کرنا کرو. انہوں فالکو اساؤ یعنی عبادہ و ایسیہ ہوں اپنی رسیاں سٹیاں نے. قالو بے عزت فرعون انہا لنان الغالبون. فرعون دی عزت دی قسم ہم غالب آئیں گے، کامیاب ہوں گے. سن دے بیٹھے ہو. حضرت موسیٰ کھڑو تے اللہ فرمایا موسیٰ انہوں دیر نہ کر تو ہی اپنا کام کر. اچھا تے جیڑا میدان آئی رش پڑ آئی مخلوق دا، کیونکہ اس سے ویلے شہرت ہے بیٹھوں یعنی یہ جادوگران دا پتی جے مقابلہ. یہ بات چلو شور دیکھ سو شعور تا کوئی نہیں میں 6:30 میلہ دے ہوتے کرکٹ دا میچ ہوئے سن دے ہوئے حکومتی سطح دے ہوتے انتظام ہوتے حاضر نہیں یہ کیا فضول کام ہے. لیکن دے ہوتے کتنے لوگ ہوتے ہر فضول کام دے تو لوگاں دے اجتماع دے کوئی انسان دی سوچ دا یہ میں لوگاں دا رش بجوں جنہیں سٹیاں رسیاں میدان سارا پور ہو گیا. ایک بے کو لوگ آگا بھی ایک بندہ کتنے سی نہ تھا وہ جو ہی کھڑوتا ہے انہاں نے کیا کرے سی فعال کا عصا. حضرت موسیٰ نے عصا سٹے وَيَتْفَلْقَفُ مَا يَافِقُونَ. عصا سٹن دی دے رہی پورے میدان دے ہی کو لکمہ کر کے عصا نکل گیا. عصا نکل گیا اس لئے نکلی گیا میدان صاف. اچھے میں نے دسو جڑا میدان صاف تھی ہے کہ بندہ دے سوچن تا موقع آئی یا نہیں جی سوچن دا موقع آیا نہیں. ایک بڑا بہترین موقع سوچن دا بھئی ایک بندہ ہے پوری ملت ایک پاس ہے پوری حکومت ایک پاس ہے ایک بندہ ہے ان دا کمال ہے اساسٹ ہے پورے میدان کو صاف کر دیتا ہے. لیکن ہر کہنیاں بہت عقل برابر نہیں یا سارے عقل مند نہیں ہونے. جس نے میدان صاف ہوئے ان کے یا سحرت و ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. پورے جتنا اجتماعی پورے اجتماعی جو صرف جادوگر سجدہ سر رہا کیا تھا ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے ہیں. عالمین دے رب دے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے. سن دے بھئیو آجا میں تا آجا یہ عشا جائے ہوں آنا تا اسا اسے عصا کو خدا بنا یہ جوڑا کام کی تا اچھا عصا کو نہ منے دے تا حضرت موسیٰ کو تا ضرور بنوا کہ تُسا نہیں ہے جڑے سارے میں افسانے کھڑے ہوئے تھے. کھڑے افسانہ تے بندے کتنا ایمان رکھ دیں یہ جڑا اکھی نال دیکھیا بھئی افسان نکل گئے یعنی حضرت موسیٰ سٹھے نا میرا بھائی جادوگران دی عقل مندی دیکھ توجہ نال سنے جدہ جادوگران نٹھے نا جو اے عصا نکل گئے جادوگران کو یعنی اے عقل مندی آئی انہاں کہ نہیں کوئی عصا دا کمالے نہ کوئی حضرت موسیٰ دا کمالے موسیٰ دا خالق دا کمالے اس سے تے ایمان لے. انہوں نے کتنا مضبوط ہے. فیرونہ کے کہلا امانتم لا قبل عن آذن لکم میری اجازت تو بغیر تساں ایمان گھینا ہو. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر. یہ جڑا نا موسیٰ ہے تھوڑا وڈے رہے تھوڑی آپ ازی سازش آئی تو صحابے ملے ہوئے
انہو لکبیرکم الذی علمکم الشعر، جس نے تجھے جادو سکھایا ہے، یعنی تھوڑا استاد کون ہے؟ موسیٰ ہے، تھوڑی ملی بھگت ہے، تے تساں ملے ہوئے آوے بھلا سوف تعلمون۔ اور دیکھو میں تھوڑے کریندہ کیا کہ کرے سے لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، فرعون دے میں تھوڑے ہی ہاتھ کٹے سا ہوں دے مقابلے دوجا پیر کٹے سا، والا سلے بنا کو مجمعین تے میں تساں سارا سولی تے ٹانگ دے سا، میں تساں سارا نو اچھے میں کو دسو فرعون دی کوئی ظلم دی حد آئی؟ فرعون جیڑا آنکھیں کیتا بھی انہیں یہ میں دسو بھئی جدہ کہیں دی سزا موت اعلان ہو ونجے، سزا موت بن ونجے، بندہ سزا موت چھوڑ کے خوش تھی دے یا پریشان تھی دے؟ تھکے بیٹھے ہو یعنی موت دا سن کے سزا موت دا پہنچ جیڑے گردے آلہ انسان ہوئے، موت دا سن کے پریشان ہوتا ہے، لیکن ایمان کو یہ بڑی طاقت ہے، موت تو نہیں ڈرتے سن دے پر جس نے فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ تے پیر کٹ کے سولی تے ٹنگ دے سا، مسکرا کیا دینا فرعون کیڑا پہاڑ ہے پوسی لا زہرہ انا الہ ربنا منقلبون، ہم اپنے اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ وجدہ اتنا تک اللہ تے ایمان ہوئے خدا شاہد ہے تو ہر قدم سوچ کے رکھ سے دیکھ سے تا سوچ کے، بلے سے تا سوچ کے، سن سے تا سوچ کے، یہ عقل دا تقاضا ہے، محسن نو پہچان اس دین تے بڑا خرچ ہوئے گھر رہ گئی کل 2 سال سو تو وقت میں کو مکمل کرے ساں ٹائم دی قلت سن دے بھائیو معذرت خدا توانو سلامت رکھے اس دین تے بڑا خرچ ہوئے کربلا سمیج ایام محرمین دلی چھ درد پیدا کر گناہ دی معافی مانگ معافی دے دیہاڑے یہ نہیں جو فلانا وڈا بندہ کوئی نام پر پڑھ سی دے میں اتھا روسا نا اللہ دا بندہ مظلوم دیتا دے دلی چھ قبر ہونی چاہیے بلکہ خود حدیث ہے میرے آقا فرمائیں دینا انا قتیل الابرا میں عبرت دا کٹھا ہویا حسین جدی مومن دے سامنے میرا ذکر ہو سی مومن دی آنکھا بس ہو دوسری حدیث ہے لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومنین مظلوم دی شہادت دا درد ہر مومن دے دلی ہر ویلے موجود ہے لا تبرد آبادا کہیں لے ختم ہوندے نہیں جدہ مومن گھر آوے دے بستہ گھر دے کے حسین دا اجڑا گھر بھل دے اللہ توانو سلامت رکھے مجالس سے ٹور آندے ہو ساڑیاں ماما بہنا پردہ دار آندے ہو سر ضرور دروازے بند کر کے آندے ہو سر دروازے بند کر کے ٹور دے لے سوچا کرو اساں دا دروازے بند کی تے مدینے آنا دروازے بند کی تے دوسرا دے گھنٹے دوں دے بعد بن کے کھلے سو گدائیں کھلے دے لے سوچا نے دیکھا تو آنے دروازے گدا کھل سے خدا شاہد نے رو سکتے ہو رو یعنی محبت دلی پیدا کرو محبت بناوٹ نہ ہوئے محبت ہو جتھے یاد آوی رو پیا کر گھر دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے تے ماواں جسے پیار کر رہی ہوئے نا بچہ نو یا بہڑی پگھوڑے شما کے بھراون لوریاں دے رہی ہوئے نا ہوئے نے کربلا تے منہ کر کے آقا کا رباب تے جی غربت ہو کائنات قربان کر پانی پیوے اس سے لے پی فرمائے شیعتی مائی شریف تو معذبیم پھاس کرونی میرے شیعہ جدہ ٹھڑا پانی پیوے اس سے لے میری تس میں یاد کرائے بلے میں 2-3 جملے زیادہ مسائل سناؤں لیکن وقت تھوڑے اس بی بی دے سنائے نا جلدی زندگی تھوڑی آئی ڈوک ڈیرا بی بی دی زندگی تھوڑی آئی ڈوک ڈیرا کل سن 18 سال دے کئی مہینے سر دیوال سفید ہو گئے کمر چھو گئی یہ دعا مانگ دیا الہی اجل وفادی سریعا میں ڈالا میری زندگی مقام میں تھک پئی اجرکم اللہ وصلے رہو سادات دردان دی ابتدا زہرائے
میرے اللہ میں تھک پہیاں میری زندگی مکا آپ اندازہ کرو 18 سالہ دا سن ہے 18 سال شباب دا موسم ہے جوانی دا موسم ہے ہر ایک سکتے جو میں جوانی ہٹائی پر بے مسائب دے اتنے پہاڑ ترٹ پہن آدھی میرا اللہ میری زندگی مکا شریف لوگ تشریف فرماؤ کہ بلا آج دین تک نہیں سنیا کہیں غریب تو غریب دیدہ پیو دنیا تو برا ہوئے تے لوگ روڑ تو ہٹکان آئے ہوئے میں نہیں سمجھا سکیا یعنی کہیں غریب تو غریب دیدہ پیو دنیا تو ڈرا ہوئے کی تہیں سنائی نے جو بستے روڑ تو ہٹکان آئے ہوئے پڑھتا صحیح تاریخ ہکا محمد دی دیئے جو کو مدینے دے وسدے روکان آئے یا علی بطول نو آنکھوں کے رومان دا وقت مقرر کرے ہائے جا بی بی دا محمد جیاں بابا ٹھولے حضر کوئی رومان دا وقت مقرر کرے رنی ہے میری شہر جاتا میرے مولا تشریف لائے رنی ہے میری شہر ایک دکھا دا بارا جملہ آکھا مولا فرمایا نا بطول لوگ آئے کھڑے آدھر کو رومان دا وقت مقرر کرو میری سین رو کے ایک جملہ فرمایا یا علی ما اکلا مکسی بینہم حسنین دا بابا میں کتنا زندہ رہنا ہے ہائے میں نے کوئی جیوان دے موسم رہ گئے جنیاں پسلیاں ٹوٹ گیا ہو جہاں موسم شہید ہے میں کتنا زندہ رہنا ہے ایران دے ایک خطیب نے روزہ خان نے مجلس پڑھی تھی سامعین جمعہ میں سندا ریا مجلس مک گئی مجلس کے بعد بھی اکلہ ہو کئی دیر تک روندا ریا اس پوچھا بھائی تو اتنا کیوں بتا رونا ہے انہاں کہا میں ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر ہاں تے جائیں مزدور دیاں پسلیاں ترٹ ونجنوں دا جیونا اوکھا ہو دے سوچے اللہ محمد دی زندہ کی میں رہی اس واسطے دعا مانگنی آئی پوچھے جناب ام سلمہ کیف اسبات یا بنت رسول اللہ محمد دی جھٹکی میں پر نف دے لے اور شریفہ بی بی رو کے ایک جملہ فرمایا ام سلمہ اسبات تو پہنا کھاما دین و کارب ام سلمہ میں گنوں درد کھا گئے ام سلمہ میں گنوں درد کھا گئے بی بی کہڑے رو کے فرمایا بابے دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مار مکایا علی دی مظلومی مار مکایا ایک جانے پوچھے نے حسنین دا بابا میں سنے لوگ تھوڑے جو سلام نہیں پہدے ٹھنڈا صاحب بھر کے میرے آقا فرمایا بطول گالی سنا لوگوں تے بات گئی ہے صرف نہیں جو سلام نہیں پہدے میں سلام آدھا میں کوئی جواب نہیں دے یہ درد و ان صدمے ہیں میرے بھائیو 28 سفر دنی نبیان دے سردار دی زندگی دا آخر جی بطول دے مسائب دا پہلا ایک دروازے تے آواز ہے یہ آل بیت نبوہ اجازت دیو اسا نبیان دے سردار نہ ملنا ہے بی بی آدھی ہون ویلا نہیں میرے بابے نو ڈاٹی تکلیف ہے دوجی دفعہ آواز بلند تھی اکھا بسمین محمد یا کھلی بطول کیوں کرو دے ہو بابا کوئی دروازے تے آیا کھڑے اجازت کھڑا مانگ دے میں اندر آمنے نبیان دا سردار رو پے بابا کیوں رونے ہو فرمایا بطول تیری عزت پہ روئے دیئے تیری عظمت پہ روئے دیئے جنہا دروازے تے آیا کھڑے انسان نہیں ملک الموت آیا کھڑے زارہ جی تک تو اجازت نہ دے فرشتہ اندر ناز فترو پہن تھوڑی دیر دے بعد اور میری سین پوچھے بابا کیوں رونے ہو پر میں بطول گلیہ پر روئیں دی جتا فرشتہ رک گئی تھا ہی فوج آوے سے دروئیاں دے دی راسے وارس دے دی راسے آدھی راسے لوگوں میں محمد دی کہ بلا ڈھل نہیں گزری اجاندہ کفنی میلہ نہیں ہویا فوج لگی آئی اچھی آواز آئی یا علی بہرا وہ آوازی جیسی تلخی آئی میری شہر دروازے دے لگے آئین پوچھ دن کون ہے اچھا جو بیا ملین ہے صدقے
صدقے اچھا جو بھی ابو لینا ہے تینوں پتہ نہیں یہ زہرا دا گھر آدھے علی نو باہر بھیجو یہی فرمایا اسی جے علی باہر ناوے کے کرے سو سن سو جواب ہے ایسا بات آدھے سو لفظ بھائی بی بی آدھی اتھا دمیدے حسنین رہ دے میں اتھا دمیدیاں زینب دے گلشوم رہ دیا آدھے کوئی رویہ سحیاء نہیں کرنا لوگ آدھے دھمکی ملی ہے سوچتا سے اگر دھمکی ہوئے تا دھمکی ملی کہ گوئے جیندے دروازے تے نبی کھڑو کھڑو کے قرآن پڑھ رہا دھمکی نہیں ملی صاحب بیت اللہ ذالک ہے بھال لگ گئی دھوئے اٹھ دے رہے شعلے بلند ہو دے رہے لہرا دے ویڑا دے رہے آدھی رہی لوگوں میں تو آدھے نبی دی دھیا شرفا دا مجمع خدا نہ کرے اسے توڑے شہری کہیں غریب دے گھر نو باہر لگوے دے لوگ سڑنے نہیں پوندے امیر غریب حکمے نو آدھے وجد بھاج جاؤ غریب دے گھر کو باہر لگ گئی امیر بھج دے ودے ہونے غریب بھج دے ودے ہونے روائیں دی تیہ کر لے جنتے لوگ بغیر صدیہ بھاج گیا نے رکھیں زہرا صدے دیا آدھے لوگوں میں تو آدھے نبی دی دی جلو یا دروازہ ہے ودیوں یا بے خیر فوجن دے لگی آئی عزاداروں بی بی حقل ماری فضا جلدی یا میدہ موشن شہید ہو گئے ہائے علی نو مجبور کی تے لوگاں لے گئے پاک ہوئے کھلیے ویڑے جلیل نہیں آیا پچھر فضا اینا بل حسنین فضا نزا حسنین نباب کن گئے دائر ہو گیا دیے جائلے دے غشنی لوگ دربار بھن گئے اور رونا نہ اپنی باز بھن گئی آدھی فضا میں نو بابے لچولا چاہے میں بابے دی قبر تو وینی ہے میں سردار دربار کیوں بھن گئے میں ایسا بی بی توانو دا علی دا دربار برداشت نہیں پیا ہوا دا اللہ جڑے جڑے دی زینب دی اور ونالا بی بی آئیے پیو دی قبر دے مسجد نبوی ہے ریادو بلند ہوئی ہے علی دے سلیمان بھجدہ ون زہرہ گواد بدعا نہ کرے پیو دی محنت مکویسی سلیمان علی دے بدعا نہ کرے اٹھے ہوئے ہاتھ رکے بی بی علی میں نوے سبی بھی دربار یہ علی دی ابائیت ہاتھ پیس آدھے خلو ابن امی میرے سردار کو چھوڑو ورنہ میں سر دیوال کھلے میاں اور ورنہ لاجدہ معاملہ ابتا ہے کوئی پاسو اشارہ ہے ایک کمینے تازیہ نے حرکت دیتی ہے میں کیے بڑا بطول ہاتھا علی دی ابائیت تازیہ نے حرکت ملی ہے ودوین کر گیا دیئے بابا میں سجے ہاتھ نال تسبیح دا پڑھ سکتی میرا خالق